الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. ذرا بلند آواز سے پڑھ لیں. میلاد پاک ہے، سرکار کا میلاد بیان کرنا ہے. ابھی آپ نے نعتیں سنی ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ. میں بھی کچھ میلاد پاک پیش کرتا ہوں کہ تارے گئے اڑیک دے پو پھٹی تے چڑیاں چہکیاں درے یتیم آیا کعبہ ٹکیا میں کیا بت ڈگے تے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا کعبہ ٹکیا میں کیا بت ڈگے تے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا تے 12 ربیع اول نور پیر ویلے او سردار دو جہان آیا لاڑا انبیاء دا چھیڑو امتاں دا او ساڈے بگڑے کاج بنانے آیا لاڑا انبیاء دا چھیڑو امتاں دا ساڈے بگڑے کاج بنانے آیا تے مکے 4 چفیرے پکار پہ گئی کہ والی دو جہان دا آیا آئے بدوہا مکھڑا واللیل زلفاں او کسے ماں کرما والی جایا بدوہا مکھڑا او واللیل زلفاں کسے ماں کرما والی جایا تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. بے حد و بے حساب درود و سلام رحمت کائنات، جان کائنات، شان کائنات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مشتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات پر
درجہ بدرجہ درود و سلام کرنے کے بعد ہم انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آج اس بابرکت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں، جسے کہ محترم المقام جناب مہر محمد عارف صاحب، محترم المقام مہر محمد ارشد صاحب قادری حال مقیم فرانس، ان کے برادران مہر برادران نے اس کو سجایا ہے، جس کی صدارت قاری القراء کشتہ عشق و محبت جناب حضرت علامہ قاری عبدالعزیز صاحب مدثر اللہ علیہ کیلانی نقشبندی آپ فرما رہے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ ہمارے اسلاف کی یادگار اور ان کی بڑی خدمات ہیں دینی، اس کے علاوہ تاجر حضرات، تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران اراکین جنہوں نے اس میں معاونت کی، جن کے زیر اہتمام یہ ہو رہا ہے، اور بالخصوص شاہد رضوان صاحب اور دیگر تمام تحریک کے احباب، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت کم ہے، آیا مبارکہ پڑی ہے، اس کا مفہوم بیان کرنا ہے اور پھر بات آگے کرنی ہے۔ بات سرکار کے میلاد کی ہے تو میلاد کے ساتھ تبلیغ بھی ضروری ہوتی ہے، تبلیغ بھی ہوگی اور میلاد پاک کا ذکر بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل یعمل علی شاکلتہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیں، ان کو بتا دیں کہ ہر عمل کرنے والا اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی عمل بعد میں ہوتا ہے، پہلے ایک مزاج ہوتا ہے، پہلے ایک طبیعت ہوتی ہے، اس کے بعد عمل ہوتا ہے۔ طبیعت مزاج وہ درست ہو تو اللہ کے ہاں عمل مقبول ہوتا ہے، اور مزاج اور طبیعت درست نہ ہو تو عمل شک میں پڑ جاتا ہے۔ پہلے مزاج اور طبیعت ہوتی ہے۔ فرمایا ہر کام کرنے والا، عمل کرنے والا اپنے نزدیک وہ عمل ٹھیک ہی کرتا ہے، وہ عمل صحیح ہی کرتا ہے، لیکن فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ عمل کس کا ٹھیک ہے، کس کا ٹھیک، کس کا عمل ہدایت والا ہے، کس کا ہدایت والا نہیں۔ تو عمل سے پہلے مزاج ہوتا ہے، عمل سے پہلے طبیعت ہوتی ہے۔ مزاج خراب ہو تو صحیح چیز بھی ٹھیک نہیں لگتی، صحیح چیز بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ بخار ہو بندے کو، تھوڑا تھوڑا آگے تو آ جائیں، تشریف لے آئیں، اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اتنی جگہ خالی پڑی ہے، میرا آپ سے اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ بات ہم غور سے سن سکیں۔ تو بات ہم کر رہے ہیں مزاج کی۔ اب دیکھیں نا، نعت پڑھی، ہم سب خوش ہوئے، تو عمل خوش ہونے کا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مزاج ہے، اس سے پہلے ایک مزاج ہے، ایک طبیعت ہے۔ کسی کی ہو سکتا ہے یہی نعت سن کر اندر گھٹن پیدا ہو، یہی نعت سنے اور اندر گھٹن پیدا ہو، مولا علی کی منقبت سنے اور اندر گھٹن پیدا ہو، آل پاک کی منقبت اور ان کی شان سنے تو اندر گھٹن پیدا ہو، اور ایک وہ ہے جو سنتا ہے اور کھلتا چلا جاتا ہے، سنتا ہے اور خوشی سے وہ مجد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو بات اصل میں کیا ہے؟ بات لفظوں کی بھی نہیں ہے، بات عمل کی بھی نہیں ہے، بات اصل میں مزاج کی، بات اصل میں مزاج کی۔ بخار ہو جائے نا بندے کو تو پانی کڑوا نہیں ہوتا، لیکن پانی کڑوا، پانی تو میٹھا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا پانی میں مسئلہ ہے؟
مسئلہ پانی میں نہیں، مسئلہ مزاج میں ہے، مسئلہ طبیعت میں ہے کہ پانی تو میٹھا ہے، مزاج اگر اندر بندے کے غم ہو تو کھلے ہوئے پھول بھی اچھے نہیں لگتے، خوشبوئیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ مزاج کی بات ہوتی ہے، طبیعت کی بات ہوتی ہے۔ طبیعت جو ہے اس میں خرابی ہو تو اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ اب مزاج کو چیک کرنا ہے، ایک تبلیغ کے لیے، ایک میلاد کے لیے۔ اس کے لیے میں 2-4 احادیث پیش کرتا ہوں، تبلیغ بھی ہو جائے گی اور چند باتیں بھی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے۔ کس سے روایت ہے؟ حضرت ابو، زور سے بول رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ راوی کا نام صحابی کا بتا رہا ہوں، کتاب کا نام میں نے کوئی نہیں بتانا، کتاب کا نام نہیں بتانا، بتاؤں گا لیکن ذرا آگے جا کر، ذرا آپ نے صحابی کا نام یاد رکھنا ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین۔ فرمایا کہ جب شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سارے اپنے جو مخلوق ہے اس کے 2 حصے کر دیتا ہے کہ یہ بندے میری بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ مجھ سے غافل ہیں، یہ غافلین ہیں اور یہ حاضرین ہیں۔ تو ہر رات، آج رات بھی 2 طبقے ہو جائیں گے، اور اللہ یا ہمیں غافلوں میں لکھے گا یا ہمیں حاضروں میں لکھے گا۔ تو فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ ہم غفلت سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو بندہ رات سونے سے پہلے 10 آیات قرآن مجید کی 10 آیات کی تلاوت کر لے، اللہ اسے غافلوں میں نہیں لکھتا، اللہ اسے غافلوں میں نہیں لکھتا۔ اب اندازہ کر لیں ہماری رات کیسے ہوتی، سبحان اللہ تو ہو گئی، اب ان پر اپلائی کرتے ہیں ہماری رات کیسے ہوتی ہے۔ کیا قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتی ہے یا تلاوت کے بغیر؟ تو چند خوش نصیب ہوں گے جو تلاوت کر کے سوتے ہیں، اور زیادہ ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم تلاوت کر کے سوتے، اور لمبا چوڑا کام بھی نہیں بتایا تھا، اتنا ہی فرمایا تھا کہ 10 آیات کی تلاوت کر کے سو جا۔ اور ہم تو ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کئی دن ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید کھول کر ہی نہیں دیکھا ہوگا، قرآن مجید کھول کر ہی نہیں دیکھا ہوگا۔ صبح ہوتی ہے، اللہ نے آنکھیں بھی عطا کی ہیں، اللہ نے پڑھنے لکھنے کی توفیق بھی بندے کو عطا کر دی ہو، اور صبح وہ سب سے پہلے اللہ کے کلام کی زیارت کرنے کی بجائے پہلے موبائل کھول لے اور پہلے دیکھے گڈ مارننگ کس نے کہا ہے اور کس نے نہیں کہا، تو بدبختی کی انتہا نہیں، انتہا نہیں۔ سب سے پہلے بندہ اخبار کھول لے، کیا خبریں آئی ہیں، اور جو خبریں میرے رب نے بھیجی ہیں پہلے وہ پڑھو نا، پہلے وہ پڑھو نا۔ صبح بندہ ٹی وی آن کر لے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے پہلے اپنے ہونے کا تو کچھ کر لے، دنیا کا بعد میں کر لے۔ کبھی وہ دور تھا، ہم نے دیکھا چھوٹے ہوتے، بزرگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ صبح ہوتی نا تو گھروں کی چھتوں پر مائیں بہنیں بیٹیاں اوپر بیٹھ جاتی، قرآن مجید کھول لیتی، تلاوت کرتی، مرد اور بچے سارے مسجد میں ہوتے، وہ قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے۔ صبح پہلے قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتی، پھر مائیں بہنیں بیٹیاں نیچے اترتی، پھر ناشتہ بنتا، پھر ناشتہ بنتا۔ تب مکان تو کچے تھے پر ایمان بڑے پکے تھے، اب مکان پکے ہو گئے، وہ ناشتے کدھر گئے جو قرآن مجید کی تلاوت کے بعد بنتے تھے، تو وہ برکتیں نہ رہیں،
مکان بھی آ گئے، دولت بھی آ گئی، پیسہ بھی آ گیا، اے سی بھی آ گئے، ہیٹر بھی آ گئے، کارپیٹ بھی آ گئے، ٹائلیں بھی لگ گئیں، ظاہر تو سب کچھ سج گیا، اندر کدھر گیا؟ نہ وہ ناشتے رہے، نہ وہ طریقے رہے، نہ وہ سلیقے رہے، برکتیں اٹھ گئیں، دولت کے باوجود دل بغیر مطمئن ہو گیا۔ تو یہ ہوا کیوں ہے؟ مزاج بگڑ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ مزاج بگڑ گئے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھنا مشکل ہے، بات یہ نہیں ہے کہ صبح پڑھنے نہیں ہوتا، مصروفیات زیادہ ہیں، بات یہ بھی نہیں ہے کہ رات کو پڑھنے نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ مزاج بگڑ گئے ہیں۔ سارا دن بھی موبائل میں، رات بھی موبائل کے ساتھ ہی ہو جاتی، موبائل دیکھتے دیکھتے اس کو ہوتے ہوتے رات بھی اس میں ہو جاتی ہے، صبح اٹھنا بھی اسی میں ہو گیا ہے۔ مزاج بگڑ گئے۔ مزاج درست ہوں گے تو عمل درست ہوگا، ورنہ بوجھ لگے گا۔ ورنہ کیا لگے گا؟ بوجھ لگے گا۔ یہ جو ہم محفلیں سے جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوئی مزاج ٹھیک ہو جائے، کچھ مزاج ٹھیک ہو جائیں، کچھ اللہ کے ذکر کی عادت پڑ جائے، کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کی عادت پڑ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مزاج بگڑ گئے۔ ایک اور حدیث مبارکہ یہ مروی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ ان سے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے، اور بھائی ہم تو اللہ رسول سے محبت کرتے ہی کرتے ہیں، ہماری تو مجبوری ہے، پڑھ جو لیا لا الہ الا اللہ محمد، اب محبت نہ کریں تو کیا کریں؟ بندہ محبت کرتا ہے یا حسن والے سے، یا محبت کرتا ہے محسن سے، یا محبت کرتا ہے علم والے سے، یا محبت کرتا ہے کردار والے سے۔ ارے اللہ کے حبیب سے بڑا نہ کوئی کردار والا، نہ آپ سے بڑا کوئی علم والا، نہ آپ سے بڑا کوئی عمل والا، نہ آپ سے بڑا کوئی احسان کرنے والا، اور نہ آپ سے بڑا کوئی حسن والا۔ محبت تو ہم نے کرنی کرنی، ہم نے تو محبت ہے، لیکن مزہ تو تب ہے نا جواب محبت بھی آئے، مزہ تو تب ہے کہ جواب محبت بھی آئے، کہ میں کہوں یا رسول اللہ، ادھر سے آواز آئے یا امتی، میرے امتی بول، کیا مسئلہ، جواب محبت بھی آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں نا، تو آئے نسخہ دیکھ لیں۔ فرمایا وہ دیکھے وہ اللہ کے قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے کلام سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جتنی محبت وہ اللہ کے قرآن سے کرتا ہے اتنی وہ اللہ رسول سے کرتا ہے، اور اتنی اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آئیں اگر محبت پانی ہے، نعتیں بھی ضرور پڑھیں، محفل میلاد بھی ضرور کرائیں، 11ویں شریف کے لنگر بھی ضرور دیں۔ یہ ہے ہماری محبت۔ یہ کیا ہے؟ ہماری محبت۔ اگر جواب محبت پانا ہے تو قرآن مجید کا دامن تھام، اس کے بغیر جواب محبت آنے والا نہیں، اس سے جڑ جائیں۔ یہ دو حدیث میں نے بیان کر دی، دو حدیث، بزرگ بیٹھے ہیں اور نوجوان بیٹھے ہیں، تو ان کی تربیت کے لیے، آقا علیہ السلام، والدین کے لیے دو حدیث صرف۔ یہ مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کتاب کا حوالہ میں اب بھی نہیں دے رہا، آپ نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح اس حالت میں کرے کہ اس کے والدین اس پر راضی، اس کے والدین اس پر، فرمایا اگر ایک راضی ہے تو ایک، اگر دونوں راضی ہیں تو اس پر 2 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ سارا دن کھلے رہتے ہیں۔
اور اگر شام کو بھی اس کے والدین اس پر راضی رہیں تو ساری رات بھی وہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ فرمایا اور خبردار، خواہ والدین زیادتی کریں، خواہ زیادتی کریں، خواہ زیادتی کریں، تیرا کام ہے ان کو راضی رکھنا، دونوں کو راضی رکھنا۔ نہ ابا جی کی پارٹی بننا ہے، نہ امی جی کی پارٹی بننا ہے، ان کے آپس کے معاملے ان کے ہیں، تم پر ذمہ داری ہے، تم نے دونوں کو راضی رکھنا ہے۔ اور نوجوانوں، اگر تمہارے ذہن میں کہیں آ جائے اور کسی شادی شدہ کے ذہن میں آ جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں بیٹے سے زیادہ کرتے ہیں، مجھ سے کم کرتے ہیں، تمہاری بیوی کہے تم سے کرتے ہی نہیں ہے، فلاں سے زیادہ کرتے ہیں، تو فرمایا خواہ تیری کیلکولیشن کہے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، پھر بھی تیرا راضی کرنا تجھ پر ذمہ داری، لازم ہے، تو نے راضی ان کو رکھنا۔ اور فرمایا جس بدبخت کی صبح اس حالت میں ہو کہ اس پر اس کے والدین ناراض تھے، فرمایا ایک ناراض تھا تو ایک، اور دونوں ناراض ہیں تو اس پر 2 جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر سارا دن کھلے رہتے ہیں۔ اگر شام تک بھی راضی نہ کرے تو ساری رات بھی وہ جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور فرمایا خبردار، خواہ والدین زیادتی کریں، خواہ زیادتی کریں، خواہ زیادتی کریں، ان کو راضی رکھنا۔ پکڑ کے لے جائے نا کوئی پولیس والا، تھانے میں لے جائے اور وہاں پر جا کر وہ لٹر پریڈ کریں تو آگے ہمت نہیں ہوتی، بندہ بولے میں تجھے دیکھ لوں گا، یہ ہمت نہیں ہوتی۔ ہمیں بات کرنا پڑتی ہے ہاتھ باندھ کر، ہاتھ باندھ کر، اور ہم بات کرتے ہیں چودھری صاحب معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پھر سفارش کرتے ہیں فلاں کو سفارش کرو، بلاؤ، وہ فون کرے ذرا ہمارا معاملہ جو ہے ٹھیک ہو جائے۔ تو کیا والد صاحب ناراض ہو جائیں، والدہ ناراض ہو جائے تو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ تھانے دار کے سامنے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے اس کو راضی کرنے کے لیے، تو کھڑے نہیں ہو سکتے؟ امی جان معاف کر دیں، ابو جان معاف کر دیں، پھر بھی نہ مانے تو کوئی سفارشی لے آئے، قاری صاحب کے پاس چلے جائیں، قاری صاحب ابو جی نہیں مان رہے، آپ سفارش کر دیں۔ ارے سفارشیں ادھر تلاش کرتے ہو، کبھی گھر میں بھی تلاش کرو۔ اور ایسا ہم اگر نہیں کرتے تو مسئلہ کیا ہے؟ مزاج بگڑ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ مزاج بگڑ گئے، مزاج بگڑ گئے۔ ایک اور حدیث بیان کر کے ہم ادھر آتے ہیں، بڑی مشہور حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے ایک حدیث ہم نے سن لی، سبحان اللہ بھی کیا، تو اب دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا ہم گھر میں یہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گھر میں جا کے چپ چاپ ابو جی کو امی جی کو پتہ بھی نہ ہو، ایک سمت بیٹھ جائے اور اللہ سے کہ مولا تو نے کہا، تیرے حبیب کے ذریعے پیغام ملا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں محبت، دل میں محبت کا جذبہ ابھار کر ٹکٹکی باندھ کر والد صاحب کے چہرے کی زیارت کی، دوسری بار امی جان کے چہرے کی زیارت کی، اور پھر نظریں جھکائیں، پھر اٹھائیں، تو عمل تو ہم نے کرنا ہے، عمل تو، اور اگر یہ کرتے ہوئے شرم آئے، کرتے ہوئے شرم آئے تو مسئلہ کیا ہے؟ مزاج بگڑ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ مزاج بگڑ گئے۔ تو میں نے احادیث بیان کری 4، اب ایک اور مزاج کی باری ہے۔ احادیث بیان کی 4، صحابہ کے نام لیے ہیں، قرآن مجید کی فضیلت میں 2 بیان کی، والدین کی فضیلت میں 2 بیان کی، آپ سب نے کہا سبحان اللہ، ایسے ہی ہے۔ اگر یہی احادیث میں بیان کروں، اجتماع ہو اہل دیوبند کا، تب بھی سارے کہیں گے سبحان اللہ، اہل حدیث کا تب بھی سب کہیں گے سبحان اللہ، یہ اجتماع ہو اہل تشیع کا، اس میں پڑھے سب بھی سب کہیں گے سبحان اللہ، کوئی بندہ مجھ سے حوالہ نہیں مانگے گا،
آپ کے ذہن میں حوالے کا سوال تو نہیں پیدا ہوا؟ یہ کہاں لکھی ہے؟ حوالہ مانگے گا نہیں، کوئی بندہ حوالہ نہیں مانگے گا. لیکن ابھی میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، پڑھوں گا تو کہیں گے شاہ جی حوالہ دیں، کہیں کہیں گے شاہ صاحب حوالہ دیں. میں حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں، حوالے بعد میں دیتے ہیں. پھر بڑے بحث ہو گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اب ملاشی پر آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کس چیز کو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبیک قبل الاشیاء من نورہ. اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتُ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا فرمایا جابر اس وقت سن نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ اس وقت دوزخ تھی، نہ کوئی جہنم تھا، نہ جنت تھی نہ جہنم تھا، نہ ملائکہ تھے، نہ آسمان تھی، نہ زمین، نہ آسمان و زمین تھے، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ انسان، نہ جن. جس وقت تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور پھر کھڑی شریف والے حضرت صاحب بولے نا تو انہوں نے ترجمہ کیا، یہ ترجمے ہیں حدیثوں کے کہ نور محمد روشن آدم جدو نہ ہویا اول آخر وہ سارے پاسے وہ آپ ہی مل کھلویا اول آخر سارے پاسے وہ آپ ہی مل کھلویا. تے سارے نور اسے دے نوروں پر اس دا نور حضور اس نو تاج عرش تھی ملے آ تے موسیٰ نو کو تور. اللہ یا رسول اللہ یا زندہ. اب یہ میں حدیث بیان کروں اور اجتماع اہل سنت کے علاوہ کسی کا ہو اور اہل سنت میں بھی مسئلہ بن گیا ہے، ادھر بھی کئی ذہنوں میں آئے گا یہ حوالہ کدھر. یعنی عجیب بات ہے کہ بات کریں تیرے والد صاحب کی شان کی، تجھے حوالے کی ضرورت پڑتی نہیں. بات کریں تیری امی جان کی شان کی، کسی حوالے کی ضرورت پڑتی نہیں. بات کریں قرآن مجید کے فضائل کی، کسی کو حوالے کی ضرورت پڑتی. آپ نماز کے فضائل بیان کرتے چلے جائیں، آپ روزے کے فضائل بیان کرتے چلے جائیں، آپ حج کے فضائل بیان کریں، صدقہ و خیرات کے فضائل بیان کریں، بیان کرتے چلے جائیں، کوئی بندہ حوالہ پوچھتا نہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جیسے ہی آپ شان بیان کریں اللہ کے حبیب کی،
آپ بیان کریں اللہ کے حبیب کے والدین کی، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی، حضرت عبداللہ علیہ السلام کی، بات کریں اہل بیت کی شان کی، تو بندے کہتے ہیں حوالہ دیں۔ کیوں؟ مزاج خراب ہو گئے۔ کیا ہوا ہے مزاج؟ ارے جس کے قدموں کا صدقہ قرآن ملا، وہ نہ ہوتے تو کوئی قرآن ہی نہ ہوتا۔ جن کے سانسوں کا صدقہ تجھے جو ہے خوشبوئیں ملی، جن کے قدموں کا صدقہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تجھے کیا خبر تھی ماں کے قدموں میں جنت بھی ہوتی ہے؟ لوگ تو ماؤں کو بازار میں کھڑا کر کے بیچ آتے تھے، اپنی تجھے کیا خبر تھی بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ اس بیٹی کو سرکار نے شان عطا کی جسے قبروں میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اس بیٹی کو رحمت بنا دیا، ماں کے قدموں میں جنت بتا دی۔ وہ سارا جس کے صدقے ملا اس کی شان آئے، تمہیں حوالے کی ضرورت پڑتی؟ مصطفیٰ کی شان کے لیے کسی حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی خدا نہ کہے باقی ساری شان میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی سبق ہے جو ہمیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے، یہی منہاج القرآن ہے جو یہ سبق لے کر پھرتی ہے۔ ارشد قادری صاحب ایسے ہی فرانس میں بیٹھے ہوئے نہیں، یہ سبق ہے جو دیا گیا، لوگوں مزاج ٹھیک کرو۔ نبی کی شان کی بات آئے، اہل بیت کی شان کی بات آئے، نبی علیہ السلام کے والدین کی شان کی بات آئے، تمہارے دل میں گھٹن پیدا ہو، ارے تمہارے مزاجوں میں خرابی آ گئی ہے، بات میٹھی ہے تمہیں کیوں کڑوی لگ رہی ہے؟ بخار تمہیں ہو گیا، بخار تمہیں ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے کہ بے عشق نبی لوگ جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق نبی لوگ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ پہلے مزاج میں عشق مصطفیٰ لا، پہلے محبت مصطفیٰ لا، حدیثوں میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تیرے مزاج میں ہے، مسئلہ تیرے مزاج میں ہے۔ تو ادھر حوالہ مانگتا ہی نہیں، حوالہ مانگنا تو ادھر مانگنا، بتائیں قرآن کی شان کدھر لکھی ہے، بتائیں نماز کی شان کدھر لکھی ہے، بتائیں میرے اماں ابا کی شان کدھر لکھی ہے، ادھر تو حوالہ نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے اب حوالہ بھی دے دیتے ہیں۔ وہ جو پہلی حدیث مبارکہ بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، صحاح ستہ میں ہے ہی نہیں۔ آپ بات بخاری مسلم بھی کرتے ہیں، نہ ابو داؤد نہ ابن ماجہ نہ ترمذی نہ نسائی نہ بخاری نہ مسلم، صحاح ستہ میں ہی نہیں ہے۔ وہ مستدرک حاکم کی حدیث، امام حاکم نے مستدرک حاکم میں نقل کی۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہ بھی صحاح ستہ میں نہیں ہے۔ ہمیں ہر جگہ کہتے ہیں صحاح ستہ دکھائیں، آؤ نا پھر ادھر بھی، صحاح ستہ میں ہے ہی نہیں۔ یہ طبرانی شریف کی ہے، امام طبرانی میں المعجم میں نقل کی۔ جو دوسری والدین کی سنائی کہ وہ جو صبح و شام دروازے کھل جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی صحاح ستہ میں نہیں۔ شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل کی، جو وہ دن رات ہم بیان کرتے ہیں والدین کے چہرے کو دیکھیں تو حج مقبول کا ثواب ہے، وہ بھی صحاح ستہ میں کوئی نہیں ہے، وہ بھی امام بہقی نے نقل کی ہے شعب الایمان۔ یعنی اپنے ابا جی کی باری آئے امی جی کی تو پھر ساری قبول ہیں، پھر نہ کوئی صحاح ستہ ہے نہ کوئی بخاری مسلم ہے۔ اور بات آ جائے سرکار کی شان کی، دکھاؤ بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے، دکھاؤ۔ بخاری مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس کا ہے؟ مزاج کا۔ مسئلہ کس کا ہے؟ مزاج کا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں میرے نبی کی شان کیا، تمہیں خبر ہی نہیں میرے نبی کی۔ وہ تو ساتھ رہنے والوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، صدیق میرے ساتھ صبح و شام رہتے، صبح و شام رہتے ہو، یہ نہ کہیں شک پڑ جائے کہ میری حقیقت کی تمہیں خبر ہو گئی ہے۔
میری حقیقت یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حلیمہ یہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، حلیمہ یہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والدین کی شان میں ہر ایک قبول ہے۔ کیا جس نبی نے تمہیں یہ بتایا تیرے امی کی قدموں میں جنت ہے، اپنی امی کے لیے وہ کیا یاد نہیں کرتے؟ کیا کچھ نہیں یاد کرتے؟ کبھی وہ بھی حدیث پڑھ لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل کرتا ہے کاش میرے والدین زندہ ہوں۔ میں خدا کی قسم، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری امی جان آواز دیتی، میں محمد اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز بھی وہ جس سے اللہ نماز کوئی پڑھ سکتا نہیں، فرمایا میں نماز چھوڑ کر امی کی آواز پر لبیک کہہ کر حاضر ہوں۔ ہر موقع پر آپ نے اپنے والدین گرامی کو یاد کیا، ہر موقع پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہ ایک آدھ روایت بیان کر کے ختم کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ جو ذکر میلاد کا اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، تو ذکر اللہ میلاد نبی کا کرتا ہے، لیکن پہلے نبی کی والدہ کا ذکر فرما۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ پہلے نبی کی امی کا ذکر ہوتا ہے، پھر نبی کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا تھا نا، تو شروع کہاں سے کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے میرے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ہم نے ان کے دل میں الہام کیا، ان کے دل میں الہام کیا، آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی جائیں، خوف نہ کریں۔ اگر خوف محسوس ہو جان کا تو اس کو آپ نے بغیر خوف اور غم کے دریا میں ڈال دینا۔ یعنی نبی کی ولادت کا ذکر، نبی کے دودھ پلانے کا ذکر، نبی کی دائیوں کا ذکر کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت۔ یہی تو ہم میلاد میں کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا تھا تو اللہ نے یہاں سے شروع کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ سبحان اللہ کہہ لیا کریں، میں ویسے نہیں کہتا ہوتا، اللہ کا کلام ہو تو پھر سبحان اللہ ضرور کہا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس ہماری کتاب میں ہماری پیاری بندی مریم کا ذکر کریں، جب وہ سب کو چھوڑ کر تنہائی میں مشرق میں ایک کونے میں بیٹھ گئے، تو نبی کی والدہ جن جن حالات میں سے گزری اس کا ذکر کرنا بھی کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع، سرکار کی عمر مبارک 62-63 کے درمیان، آخری سال ہے عمر مبارک کا، حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے۔ نقل اس کو کیا امام ابن شاہین نے الناسخ والمنسوخ میں، امام سہیلی نے اس کو نقل کیا روض الانف میں، اور ابن عساکر نے نقل کیا تاریخ دمشق الکبیر میں۔ تو آپ فرماتی ہیں
کہ حجۃ الوداع سے سرکار واپس تشریف لا رہے تھے، سفر جاری تھا، درمیان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری ایک جگہ روک لی، سواری سے نیچے تشریف لائے، سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو گئے اور صحرا میں ایک طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر آپ کی سسکیاں بلند ہونے لگ گئی اور آپ کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے، آپ بڑی سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ فرمایا عائشہ وہ سامنے جو جگہ ہے نا وہ ابواہ ہے، میری امی جان کا مزار ادھر ہے، ان کی شفقت کو یاد کر کے مجھے رونا آ گیا۔ آپ نے کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ کو یاد نہیں کیا؟ کون سا مقام ہے جہاں پر آپ نے یاد نہیں کیا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، یمن میں امیر و کبیر گھر کے چشم و چراغ تھے، کسی نے ظلم کیا، پکڑ کر اغوا کر کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ آپ بکتے بکاتے مکہ میں آ گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خرید لیا، ان کے گھر میں غلام بن گئے۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائیں تو تب زید جو ہے ان آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی غلامی میں دے دی، ادھر ہی پلے بڑے، جوان ہو گئے۔ پیچھے باپ اور ماں اہل خاندان تلاش کرتے رہے، باپ روتا رہا، کرلاتا رہا، ماں کی روتی رہی بیٹے کو یاد کر کے۔ کئی سال گزر گئے، بچپن میں اٹھایا تھا 4-5 سال میں، اب 18-19 سال 20 سال کے جوان ہو گئے۔ تو تب کوئی بندہ یمن کا آیا اور اس نے مکہ میں زید کو دیکھا تو شکل و شباہت سے پہچان گیا، واپس جا کر ان کے والد صاحب کو بتایا کہ میں نے تمہارا بیٹا مکہ میں دیکھا ہے۔ والد کو آس لگ گئی، والدہ جو تھی اس کے اندر جو ہے وہ ہجر کی کیفیت جو تھی وہ اور بڑی ہو گئی۔ باپ نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا، کہنے لگے چلو تیزی کے ساتھ مکہ چلتے ہیں، ساتھ مال و دولت لیا، بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے کرتے مکہ میں آئے۔ مکہ میں آ کر لوگوں سے پوچھنے لگ گئے کہ ہمارا بیٹا زید مکہ میں ہے، کوئی خبر ہے کس گھر میں ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محمد عربی کے گھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے لگے وہ کیسے ہیں؟ کہنے لگے اس مکہ میں سب سے اگر کوئی کریم گھر ہے نا تو وہ ان کا، تمہارا بیٹا سب سے کریم گھر میں۔ کہنے لگے ہم نے کوئی سوال کرنا ہے پورا کریں گے۔ کہنے لگے نہ ڈر ہو کر بے خوف ہو کر جاؤ، جس کا سوال کہیں سے پورا نہ ہو اس در سے کبھی کوئی خالی آیا ہی نہیں، اس در سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا، وہ تو سہارا ہے سارے بے آسروں کا۔ چلے جاؤ۔ آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، آپ نے بٹھایا، مہمان نوازی فرمائی، اور آپ سے بہتر مہمان نوازی کون کر سکتا؟ پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے ہیں، ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، ہمیں آپ کو واپس کر دیں، اتنی دیر ہو گئی، آپ جتنی دولت کہیں ہم دیتے ہیں، ہمارے بیٹے کو آزاد کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا تمہارا ہے، لے جاؤ، ویسے ہی لے جاؤ، لیکن ایک شرط ہے۔ پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا اگر زید میرے پاس رہنا چاہے تو میں جانے نہیں دوں۔ تو وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے کون ہے جو اپنوں پر کسی بیگانے کو ترجیح دے گا؟ انہیں پتہ نہیں تھا نا، کون ہے جو آزادی پر غلامی کو ترجیح دے گا؟ اتنے میں زید آ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید پہچانتے ہو؟ تھوڑی دیر غور سے دیکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا، کوئی بچپن کی یادیں ہیں۔ فرمایا جاؤ ان سے ملاقات کر لو۔ وہ اندر چلے گئے اور ملاقات سالوں کے بعد ملے تھے، سینے سے لگ کر ایک دوسرے کے رونے لگ گئے، دھاڑے مار کر رونے لگ گئے۔ اتنا بڑا بچھوڑ جو تھا وہ ہجر کی بات تھی، وہ ادھر اندر رو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دروازے پر بیٹھے ہیں، اپنی مبارک انگلیوں سے مٹی پر لکیریں کھینچ رہے ہیں، اور آنکھوں میں آنسو، داڑھی مبارک تار ہو گئی ہے۔ اندر بات ہو رہی ہے، کہا بیٹا ہم نے اجازت لے لی ہے، آؤ چلیں۔